عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ صبح کی فجر کی نماز کے لیے جا رہے تھے، تو آپ نماز پڑھنے کے لیے جس وقت جا رہے تھے، آپ نے رستے میں دیکھا مسجد نبوی کے پاس آپ جس وقت پہنچتے ہیں، آپ جس وقت مسجد نبوی کے پاس پہنچے، آپ پہلے بھی نماز کے لیے آتے تھے، جس دروازے سے داخل ہوتے تھے آپ اسی دروازے سے جب داخل ہونے لگے، آج اس دروازے کو تنگ محسوس کیا، اتنا تنگ ہو گیا کہ حضرت عثمان غنی اس دروازے کے ذریعے اندر نہیں داخل ہو رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ کیا وجہ ہے، روزانہ اس دروازے سے میں اندر جاتا ہوں، تو آج مجھے اس دروازے کے ذریعے اندر کیوں نہیں جا رہا ہو رہا؟ تو صحابہ سے کہا کہ دیکھو اندر کیا وجہ ہے۔ کچھ صحابہ اندر داخل ہوئے تو دیکھا ایک انسان کھڑا تھا، ہاتھ میں خنجر تھا، تلوار تھی، اور وہ اس ارادے سے کھڑا تھا کہ عثمان غنی کو شہید کرنا ہے۔ اللہ نے دروازے کو تنگ کر دیا کہ عثمان غنی اندر نہ داخل ہو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے تلوار اور خنجر لیا اور کہا کہ اب بتا۔ اس نے کہا عثمان غنی معاف کر دیں۔ آپ کے معافی کا انداز طریقہ یہ تھا، صحابہ نے کہا یہ امیر المؤمنین اس بدبخت کو قتل کیا جائے، یہ تو آپ کے آج ماننے کے ارادے سے آیا تھا، شہید کرنے کے ارادے سے آیا تھا، اور آپ کے پاس طاقت بھی ہے، آپ کے پاس فوج بھی ہے، اسلحہ بھی ہے، آپ اس کو اڑا دیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ابھی ارادہ کیا تھا لیکن مجھے قتل تو نہیں کیا، گناہ کا ارادہ تو کیا تھا لیکن گناہ نہیں کیا، تو گناہ کرنے سے پہلے میں اس کو قتل کیسے کر دوں؟ فرمایا کہ قتل نہیں کرتا، ہاں یہ ہے کہ تجھے معاف کر دوں گا، تو نے دوبارہ جس وقت تک میری حکومت مدینہ منورہ میں ہے تو نے دوبارہ مدینہ میں داخل نہیں ہونا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو چھوڑ دیا، اور ہمیں یہ سبق دے دیا کہ کبھی ایسا موقع آئے کہ انسان تمہارے ساتھ گناہ کرنے کا ارادہ کرے لیکن ابھی نہ کرے تو اس سے بدلہ نہ لو۔ گناہ جب ہو پھر بدلہ لینا بنتا ہے، پہلے نہیں۔